بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو میری کوشش ہے کہ اس چینل میں ہر وہ پرابلم شیئر کروں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، جس کا ہماری کمیونٹی کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کا آلریڈی اگر ہم کو معلوم ہو تو ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ہم پریشان ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دو چیزیں ڈسکس کروں گا جو بہت ضروری ہیں۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے یہاں اسپین میں تو ہماری کمیونٹی کو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ درپیش ہوتی ہیں۔ ایک چیز لا علمی کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے، دوسری چیز جو ہے اس میں کچھ علم ہوتا بھی ہے لیکن وہ آپ لاپرواہی سمجھ لیں یا پورے علم کو نہ جاننا سمجھ لیں، اس وجہ سے وہ رونما ہوتی ہے۔ ایک بہت زیادہ اہم نہیں ہے لیکن فیوچر میں وہ اہم ہو سکتی ہے جب بچے کو نیشنلٹی ملتی ہے تب۔ پہلے بات کرتے ہیں تھوڑی اہم کی۔ جب آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اسپین کے رول کے مطابق بچے کے نام کے ساتھ جب اس کو نیشنلٹی ملنی ہے اس کی ماں کا نام ایٹومیٹک آ جائے گا۔ اس وجہ سے کوشش کریں جب بچے کا نام رکھیں، اگر آپ والد کا نام اس کے نام کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، ماں کا نام اس وقت ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کمیونٹی میں عام طور پہ بچی کے نام کے ساتھ ماں کا نام اٹیچ کر دیا جاتا ہے، بعد میں جب نیشنلٹی ملتی ہے تو وہ ڈبل نام کے طور پہ بچے کے نام کے ساتھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نام عجیب سا اور بیہودہ سا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بنا اور بعد میں پچھتائے کہ کاش ہم جب پیدائش ہوئی اس وقت نام کچھ اور رکھتے، کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ والدہ کا نام نیشنلٹی کے وقت بچے کے ساتھ ایٹومیٹک اٹیچ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں فاطمہ کوثر، والدہ کا نام کوثر تھا، فاطمہ اس کا نام رکھا، کوثر والدہ کا نام لگا دیا، لیکن جب بچی کو نیشنلٹی ملے گی اس کے بعد اپلیدو جو والدہ کی کوثر ہے وہ دوبارہ بچی کے ساتھ لگ جائے گی، جیسے فاطمہ کوثر کوثر، ٹھیک ہے۔ اگر یہی آپ والد کا نام رکھیں گے اینڈ پہ والدہ کا نام آ جائے گا تو یہ نام خوبصورت لگے گا اور یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اب دوسری بات کرتے ہیں جو زیادہ اہم ہے، جس میں بہت زیادہ دوستوں کو، فیملیز کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ فیملی اپلائی کرتے ہیں پاکستان میں اسپینش ایمبیسی میں تو وہاں پہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ دی میٹریمونیو جس کو ہم نکاح نامہ کہتے ہیں، نکاح نامہ اردو والے کی میں بات نہیں کر رہا، نادرا والے کی، جو آپ کے یونین کونسل نے آپ کو ایشو کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے نکاح ہوا ہوتا ہے، وہاں سے وہ کمپیوٹرائز جو نادرا کے پیپر پہ پرنٹ نکال کے دیتے ہیں، وہ آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، آپ نے وہ ٹیسٹ کروایا ہوتا ہے فارن افیئر سے اور اسپینش ایمبیسی اسلام آباد سے، اس کے بعد آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کروائی ہوتی ہے۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمبیسی رکھ لیتی ہے، وہ آپ کو واپس نہیں کرتی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لازمی طور پہ نیا نکلوا کے اس کو فارن افیئر سے ٹیسٹیشن کروا کے ٹرانسلیٹ کروا کے ایتھورائز ٹرانسلیٹر سے اسپینش ایمبیسی سے ٹیسٹیشن کروا کے، ٹھیک ہے، ادھر اسپین میں لے کے آ کے اپنا جو کونسلیٹ ہے بارسلونا کا یا میڈرڈ جو ایمبیسی ہے وہاں سے ٹیسٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لینا بچے کی پیدائش سے پہلے۔ یہ آپ کا رجسٹر سول میں بھی مانگیں گے ورنہ آپ کی لیبرو فیملیا بچے کی نہیں بنے گی۔ اس کے بعد جب آپ نے ریزیڈنسی اپلائی کرنی ہے بچے کی پہلی، اس وقت اکثر خیریہ بھی مانگے گی کہ آپ اپنا ثبوت دیں کہ آپ دونوں کس رول کے مطابق آپ شادی شدہ میاں بیوی ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ وہ آپ اب بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پہلے وہ 2-3 مہینے 4 مہینے وہ لیٹ ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، یہ مسئلے مسائل کی وجہ سے، بلکہ ایک کو تقریباً 8 مہینے ہو چکے ہیں بچی پیدا ہوئے تو اب اس نے پروسیس شروع کیا ہے، تو ابھی اس کو پتہ چلا ہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹ چاہیے، تو اب وہ دوبارہ سے اسلام آباد پاکستان سارا وہ بنوائے گا۔ اب 6 مہینے کہیں نہیں گئے تو بچی کی عمر اس وقت تک 1.5 سال کے قریب ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے لازمی طور پہ اپنا انتظام پہلے سے سارا کر کے رکھیں تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تھی شارٹ ویڈیو، امید ہے اس میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کو ملی ہوئے گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔